بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے تو اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ اللہ کی جانب سے ان کو رزق ملتا ہے۔ تو شہداء کرام ماں جسم کے زندہ ہیں۔ احیاء کا لفظ جسمانیت پر دلالت کرتا ہے، روح تو سب کی زندہ رہتی ہے، کیا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کی روح زندہ رہتی ہے، روح نکلتی ہے، مرتی نہیں ہے، روح نکلتی ہے۔ لیکن شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے۔ تو محرم کے تعلق سے اتنا سماعت فرمائے کہ ڈھول باجے بجانا 10 محرم کو یہ قطعی حرام ہے، اس لیے کہ اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب عام مسلمانوں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی۔ مثال کے طور پہ سنابل رضا کے باپ مر جائے، شمائل رضا کے باپ مر جائے، پھر ڈھول کوئی بجاتا ہوئے چلا جائے تو یہی لوگ لڑنے پر تیار ہو جائیں گے۔ نقیب الرحمن کی اماں مر جائے تو نقیب الرحمن لڑنے کو تیار ہو جائے گا، یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ڈھول باجے بجا رہا ہو۔ پھر لوگ کہیں صاحب غم کے اندر بجا رہے ہیں، لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یعنی نقارہ اس لیے بجایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی اماں کا اعلان ہو جائے کہ نقیب الرحمن کی اماں مر گئی، یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ مانے گا نہیں، اس بار اس کے خاندان والے بھی لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، ماں بہن ایک کرنے لگ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان سے کہا جائے کہ نقیب الرحمن جب تیری اماں مر گئی تو ڈھول باجا بجانا پسند نہیں کرتا جنازے میں، یا اس ٹائم پہ جب اماں مری ہے جب سے لے کر اگر ہم ڈھول بجائیں جنازے تک تو جو ہے کہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا، سنابل رضا لڑنے کو تیار ہو جائے گا، شمائل رضا بھی لڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ کہ یہ بتائے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں 10 محرم کو اور تو ڈھول بجے بجا رہا ہے، کیا اس بات کو کربلا والے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں پسند کرتے ہیں، یا خواجگاں حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پسند کرتے؟ کبھی حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے ایسے ڈھول بجا کر کے 10 محرم کے دن لوگوں کو بتلایا؟ کبھی نہیں۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری سے زیادہ تم ماننے والے ہو کیا امام حسین علیہ السلام کے؟ آج بھی وہاں پر مزار پر لکھا ہوا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں وہاں پر مزار پاک پر۔ تو آپ محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی محفلیں کیجیے، لیکن یہ ڈھول باجے سے تو دماغ خراب ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، کوئی اگر آدھا مریض ہے تو پورا مریض ہو جائے گا، کوئی اٹیک کا مریض ہے تو اور زیادہ اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی مریض ہو کہیں ڈھول باجا بجایا جائے تو لوگ منع کریں گے، صاحب وہ آدمی بیمار ہے اور آپ ڈھول باجے بجا رہا ہوں، شرم نہیں آتی؟ للت پور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ سلام پڑھتے تھے وہاں پر مائک سے رمضان کے دن، میں جب للت پور میں ہی تراویح پڑھاتا تھا اس زمانے میں، تو وہ ایک کوئی ہندو بھائی کے باپ بیمار تھے، ہندو بھائی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ سلام نہ پڑھیں مائک سے، ہمارے ابا بیمار ہیں، پتا جی بیمار ہیں، لیکن وہ مانے نہیں، مائک سے ہی سلام پڑھا۔ سلام پڑھنے کو منع نہیں کیا تھا، اس نے بس اتنا چاہا تھا کہ مائک سے سلام نہ پڑھ جائے، بنا مائک کے پڑھ لو، کوئی پریشانی نہیں تھی اس کو، یعنی مائک سے کہ اس بار اس کی طبیعت خراب تھی، للت پور کی بات ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے وہاں کے مسلمان۔ تو یہ مسجد پورہ کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ پولیس میں گیا، پرشاسن سے مدد مانگی، تو پھر پرشاسن کے کوئی افسر آئے، کوئی ادھیکاری آئے، پھر انہوں نے بند کرایا۔ دیکھو شرافت سے بند نہیں کیا، اگر ہندو بھائی کی بات مان لیتے تو وہ اس کے دل میں بھی عزت بڑھ جاتی،
دیکھو مسلمان بھائی کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے ابا کی طبیعت خراب تھی فوراً بات مان لی، بلکہ مسلمان بھائی آ کر یہ کہتے کہ جناب آپ کے ابا کی جب تک طبیعت خراب ہے، جب تک ہم سلام مائک سے نہیں پڑھیں گے، آپ جب بتاؤ جب ہی پڑھیں گے، جب آپ بتاؤ گے جب پڑھیں گے، تو کتنی اس کے دل میں جگہ بنتی۔ اخلاق نام کی چیز نہیں رہی ہے آج مسلمانوں میں، ذرا سے اخلاق رہ گئے، اخلاق ہی ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے ڈھول بازے وگیان نگر میں کوٹا میں بجائے جا رہے ہوں گے، ہندو بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ڈھول بازوں سے، تکلیف تو سب کو ہی ہوتی ہے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ ڈھول بازا تو شادی میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ تو پھر شہادت امام حسین اسلام کا دن ہے، اس ٹائم پہ کیسے اچھا لگے گا؟ امام حسین اسلام کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر ان کے دماغ میں نہیں آتی۔ میری تو اپیل ہے کہ جب اگر یہ ڈھول بازے بجاتے ہیں ثنا باللہ شمع لذا نقیب الرحمان، تو ان کی اماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد، یا ان کی کوئی بھی موت ہو جائے تو مسلمان چاہیے ڈھول بازے خوب جم کر کے بجائیں اور زبردستی بجائیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ نہیں صاحب ہم تو بجائیں گے، آپ کی اماں کا اعلان کرنا ہے ہمیں تو مرنے کا، غم میں بجا رہے ہیں یا بھیڑ اکٹھی کرنے کو بجا رہے ہیں کہ لوگ زیادہ جنازے میں شریک ہو جائیں، تب ان کی یہ اوقات ان کو سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کو، مسلمانوں کے اندر ایک نیا فرقہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، غدار اہل سنت ہیں لوگ، سنی بن کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چکر میں ڈال رہے ہیں۔ اور سنیے آپ، اگر یہ لوگ نہ مانیں تو ان سے کہا جائے کہ ہم تمہاری اماں کے باپ کے مرنے کے بعد بھی اب ڈھول بجائیں گے، یہ ان کے منہ پہ کہہ دیا جائے، سمجھ میں؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جنگل کی ہرنیابی امام حسین اسلام کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان کو بھی احساس ہے جنگل کی ہرنیوں کو، جانوروں کو بھی، اور یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جنگل کی ہرنیاں بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، پڑھو آپ، کہ زمین سے خون نکلا، لیکن ان لوگوں کے دماغوں میں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ میرا نمبر لکھو 88 152 53 598، مجھ سے بات کرو۔